علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ناظرین، یہ چند دن قبل جہاں پہ دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ماں نے اپنے 8 بچوں سمیت اس دریا کے اندر چھلانگ لگانی۔ وہ چھلانگ کیوں لگائی؟ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھیں، غریب بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور ہمسائے کو فکر نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ وہ غریب عورت اپنے 8 بچوں کو لے کے دریا میں اس میں چھلانگ لگا دی، اور میں سلام کرتا ہوں اپنی پنجاب پولیس کو، انہوں نے جا کے ان کو بچایا ہے، ان کا حفاظت کی ہے۔ تو چلیے، ماں کون سی ہستی ہے؟ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے دکھ سکھ ہر چیز اولاد پہ قربان کر دیتی ہے۔ تو چلیے، جہاں پہ اولاد بھوکی ہو، ماں تو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ یہ جامع ترمذی کی ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ لیتے ہیں۔ ایک کفل نامی آدمی ہے، اور یہ برا آدمی ہے، برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ اور ایک ماں جن کا خامد دنیا سے، جس عورت کا خامد دنیا چلا گیا، اب بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اور ماں نے جا کے اس کفل کی کنڈی کھڑکا دی، کفل کا دروازہ کھڑکا دیا۔ کفل کا دروازہ کھڑکا کے، کفل کے پاس پیسہ بہت تھا، مال بہت تھا، دولت تھی، برا آدمی بھی تھا، تو اس کا جا کے دروازہ کھڑکا دیا۔ کہنے لگی کفل سے، اپنی رقم سے مجھے پیسے دے دے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنی عزت میرے حوالے کر دے، جب تک میرے ساتھ برائی نہیں کرے گی میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ اب وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی، یہاں پہ ایک اور جملہ نکلتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی غریب بھوکا مار رہا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، دل میں خوف ہوگا تو پھر ہی ہمسائے کا ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اور وہ اللہ سے ڈرنے والی کہنے لگی کہ فل اللہ سے ڈر جا، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو رب کو کیا جواب دے گا؟ عورت بیچاری پھر واپس چلی گئی، تو جا کر دیکھا بچے زمین پہ لیٹ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو دیکھ کے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی، تو پھر آگے کہنے لگی کہ فل دے دے، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے دے دے، میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا لوں، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ کفل کی پھر وہی بات۔ تیسری مرتبہ ماں نے پھر دیکھا بچوں کی طرف، رہا نہ گیا، تو تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے کفل، پیسے دے دے، جیسا تو چاہتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب کیا پیسے لے لیے ہیں، تو عورت کے آگے وہ بڑھنے لگا ہے کفل، تو عورت ڈرنے لگی، کانپنے لگی، اللہ کے سامنے رونے لگی، کمپا شروع ہو گئی۔ کفل کہنے لگا اپنی مرضی کے مطابق تو تیار ہوئی ہے، اب بھی تو کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کفل اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میں رب کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے کبھی برائی کی نہیں ہے، میں کبھی گناہ کے قریب نہیں گئی، میں تو آج اولاد کے پیچھے مجبور ہو گئی ہوں، اولاد کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی، اولاد کے پیچھے مجبور ہو کر میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، اگر تو بھی اسی حالت میں مر گیا تو کیا رب کو جواب دے گا؟ کفل کے دل پہ اثر ہوا۔ اس حدیث پہ 2 نقطے نکلتے ہیں۔ اس کے دل پہ اثر ہوا، دل پہ اثر ہوا، وہ فوراً کہتا کہ یہ ساری زندگی اس عورت نے گناہ نہیں کیا، اور اب اولاد سے آگے مجبور ہو کر یہ گناہ کرنے لگی، تو اتنا ڈر رہی ہے، اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کفل تم نے تو ساری زندگی گناہ کیا ہے، برائیاں کی ہیں، قتل و غارت کی ہے، زنا کیا ہے، اور یہ ایک عورت ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر رہی ہے۔ تو اب کفل کے دل میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور پیسے دیے، کہنے لگا عورت سے جلدی جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ۔ عورت اب آ گئی ہے، وہ عورت آ گئی تو آ کے بچوں کو کھانا کھلایا، اور اسی حالت میں کفل اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا، سجدے میں چلا گیا ہے، رونے لگ پڑا۔ اب اسی حالت میں موت آ گئی، تو صبح ہی لوگوں نے دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلے نہ، لوگ کہتے اچھا ہوا کفل مر گیا، لیکن جب دروازہ کو توڑ دیا گیا تو دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفلا، آپ تو کفل کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میں نے رات ہی کفل کو معاف کر دیا ہے اور کفل کو جنت الاٹ کر دی ہے۔ اس حدیث سے 2 نقطے نکلتے ہیں، ماں اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گئی، اور کفل اللہ سے ڈر گیا اور اللہ سے جنت حاصل کر لی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔
احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔